جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی میرے دو سوال ہیں. جی جی جی. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے درس میں کہا کہ ابلیس جن ہو گیا. جی جی جی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن ہے فرشتہ نہیں ہے؟ اچھا اب دیکھیے یہ تو میں نے آیت ڈسکس تھوڑی سی کی تھی لیکن اور اس کو میں وضاحت کر دوں. ایک یہ میں چھوٹا سا فریز پڑھ رہا ہوں آیت کا. ایک وہ قرآن میں اس آیت اس بکلٹ میں بھی تھا, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. سورہ البقرہ 2:34. اگر آپ پیج کھولنا چاہیں تو کھول لیں ذرا, اس میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. ان کا سوال یہ ہے کہ ابلیس جو تھا تو فرشتہ, کیوں فرشتوں سے سجدہ کہا تھا, لیکن اس نے کہا میں جنوں, اللہ کہہ رہا ہے وہ جنوں میں سے ہو گیا, تو وہ جن کہہ سکتے ہیں اس کو جن؟ وہ سوال ہے بیسیکلی. دیکھیے عربی دیکھیے گا آپ پلیز. عربی میں دیکھیں سورہ بقرہ 2:34 پہلے پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اچھا اللہ ابلیس تک آپ نیچے دیکھیں, دوسری آیت دیکھیں آپ. اللہ ابلیس تک دوبارہ پڑھو اسی آیت کے نیچے. یہ پڑھ رہا ہوں سورہ کہف 18:50 میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دونوں آیتیں دیکھی آپ نے, کوئی فرق ہے؟ لیکن ایک سورہ بقرہ کی ہے 34 اور دوسری ہے سورہ کہف 18:50. اب نیچے ابا واستکبر لکھا ہوا ہے بقرہ 2 میں کہ اس سے بڑائی چاہیے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ایک اس کی ایگزامپل پرسنالٹی ٹریٹ یہ کہ اس سے بڑائی چاہیے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. دوسری طرف کیا لکھا ہے؟ کَانَ مِنَ الْجِنِّ. وہ جنوں میں سے ہو گیا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس نے آرڈر جو اللہ کا تھا, امر جو تھا اس کے رب کے بارے میں اس نے آزادی لے لی, یعنی اس کو آزادی لے لی, میں عمل نہیں کرتا. تو یہاں پر دیکھیں کَانَ مِنَ الْجِنِّ اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سیم چیز ہے, صرف واو نہیں ہے اس میں یہاں کہ وہ جنوں میں سے ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہہ دی, یعنی جب وہ اللہ کا آرڈر توڑے گا تو کافر ہوگا نا, یہ کہ پہلے سے کافر ہو جائے گا. سمجھ, اس نے وہاں امر اپنے رب کا امر توڑا, آرڈر جو کہا تھا اس کو کرنے کو سجدہ کر, اس کو توڑا تو کافروں میں سے ہوگا, ہے نا, جنوں میں سے ہوگا. تو لوگوں نے ایک جگہ لکھا ترجمہ جن ہو گیا, وہ جن تھا کر دیا پاسٹ ٹینس میں, اور جب کافر وہاں کافر ہو گیا, وہاں کافر لکھتے. تو یہ میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ترجمے میں عربی میں تقریباً سیم بات لکھی ہے, صرف فرق یہ کہ ایک جگہ کافر لکھا ہوا ہے, ایک جگہ جن لکھا ہوا ہے. تو ہم دونوں جگہ کہیں گے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور جنوں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ 7:38, 75 اور 76. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے کہا اے ابلیس, کس نے تجھے اس کے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا؟ کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے یا کہ تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے, تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ یہ کہ تو سجدہ کرتا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, یعنی کہ اللہ نے بنایا بشر آدم کو, تم نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو وہ اپنا جواب, اللہ نے سوال کیا تو اپنا تکبر دکھا رہا ہے, بڑا سمجھتا ہے اور تو اعلیٰ ہے, اپنے آپ کو اسٹیٹس میں اعلیٰ سمجھتا ہے, یہ اللہ نے کہا. تو اب یہ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے, قال انا خیر منہ, کہا میں بہتر ہوں اس سے. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من النار, تو نے مجھے تخلیق کیا ہے آگ سے, اور اس کو تخلیق کیا ہے, ویری گڈ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچہ بولتا مٹی سے تخلیق کیا ہے. تو فرشتے کس چیز سے تخلیق ہوئے؟ آگ سے. کسی کو یقین نہیں آیا یہاں پر کہ بیٹا کیا فرشتے اس کے تخلیق ہوئے, کیسے دیکھیں بتا دیے, اس نے بتایا. میں نے کہا کوئی سوال کرے اس سے پوچھ لے, کیا ایسے کہا اس بچے نے, بتایا فرشتہ تھا نا, تو سب فرشتوں سے سجدہ کیا, تو وہ فرشتے آگ سے بنے ہوئے, ہم کیا سمجھ رہے ہیں اسے, نور سے بنے ہوئے, یہی ہے نا. اچھا اب عربی میں نور اور نار کا جو مادہ ایک ہی ہے, روٹ کہتے ہیں عربی لینگویج میں, لیکن نار اور نور میں فرق ہے. نور روشنی ہے, آگ ہے, آگ کو آپ سب سمجھتے ہیں. تو بیٹا جیسے کہہ رہا ہے یہ سمجھ لے فرشتے نار کے بنے ہوئے آن دا اسٹیٹمنٹ آف ابلیس, مگر قرآن کے اندر ہے اللہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا,
اور تین اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے تین سے بنایا، تو ہم کہہ سکتے ہیں فرشتے آگ کے بنے ہوئے، آگ سے بنے ہوئے. اس کی اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا قرآن مجید میں آگ جو لفظ ہے نا، آگ، اس کی سملیز ہیں. سملیز کا مطلب یہ اردو میں کہیں گے اس کو کہ اس کے جی بہت مشکل بول دیا آپ نے الفاظ، میں تو ویسے ہی کمزور ہوں. نہیں، اس کے معنی جو ہے نا بالکل اپوزٹ ہیں، یوں سمجھ لیں، ایک دوسرے خلاف ہیں. تضادی کس سے بولا آپ نے؟ بالکل سے تضاد ہے ان میں معنوں کے اندر، مطلب دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کون سے معنوں میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ میں یہ یہاں نہیں، آپ لکھے اس کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ نمل 27 7 اور 8 لکھ لیں اپنے پاس. زیادہ تو آگ کے آپ کو معنی معلوم ہے، آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، اور اللہ ہم کو آگ میں ڈالے گا، یہی پتا ہے آپ کو. آپ سمجھے جنرلی تو ہم کو پتا ہے آگ کیا کر رہی ہے، ہم سب کو دوزخ میں آگ میں جلائے گا، تو یہ تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے نہیں ہے. لیکن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو. 27 7 اور 8 یہ موسیٰ السلام کا واقعہ ہے. اور موسیٰ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ قوم بھی جا رہی تھی. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلی انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل سے بے شک میں واقف ہوں آگ سے، اس آگ سے میں واقف ہوں، ان قریب میں خبر تمہارے پاس سے لے کے آتا ہوں اس کے ساتھ، یا تمہارے پاس جلتا ہوا شعلہ کے ساتھ آتا ہوں، شاید کہ تم گرمائی لے لو. صحیح ہے؟ یعنی اب یہ بات ہوئی کہ موسیٰ صاحب اپنی اہل کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک آگ دیکھی، اور انہوں نے کہا اپنے اہل سے کہ میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے کچھ خبر لے کے آتا ہوں، یا کوئی ایسا جلتا ہوا لیتا ہوں جس سے ہم تمہیں ٹھنڈ ہوگی، گرمائی لے لینا. آگ سے تو گرمائی لیتے ہیں لوگ. اب دیکھیے جب وہ آگ کے پاس پہنچے موسیٰ السلام کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پر جب وہ اس آگ کے پاس آیا، اس کو پکارا گیا جو کوئی اس آگ میں ہے اور اس کے ماحول میں ہے، وہ برکت میں. اللہ کی تسبیح جو جہانوں کا رب ہے. سنا آپ نے؟ یعنی جب وہ آگ کے پاس پہنچے، آگ کے اندر اور آگ کے ماحول میں جو کوئی بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ برکت میں. یہ کون سی آگ ہے؟ دوبارہ دیکھ لیں یہاں پر، میں اپنی طرف سے کوئی گھڑ نہیں رہا ہوں. فلما جا نودیان بورا کا، بورا کہتے ہیں بارک نے، مبارک، بارک، بوری کا، برکت میں، من فی النار جو کوئی آگ میں، ومن حولہا اس کے ماحول میں. تو یہاں پر آگ جو ہے دوسرے اپوزٹ میننگ میں اللہ نے بیان کی ہوئی ہے. ہم یہ والی آگ نہیں ہے. تو فرشتہ جب وہ کہہ رہا نا ابلیس کے، وہ سمجھ رہے میں اس آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ وہ عام آگ نہیں کہہ رہا. آپ بات سمجھے؟ فرشتہ ہے نا وہ. تو فرشتے نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ آگ کو جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس میں موسیٰ السلام، تم اور تمہارے ساتھ جو ماحول میں جو لوگ ہیں آگ میں، وہ برکت میں. وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے. تو جب اس نے کہا کہ میں آگ کا بناؤں، تو وہ ریفر کر رہا ہے اس آگ کو جس آگ کو یہ جانتا ہے وہ. تبھی وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے مٹی سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دوبارہ ریپیٹ کروں، یہ کون سی آگ ہو گئی؟ آگ تو کہیں گے اسے آگ ہی ہے، اللہ آگ کہے تو آگ کہیں گے ہم. لیکن یہ وہ والی آگ ہے جو برکت دے رہی ہے، برکت والی آگ. پر جو وہ اس آگ کے پاس آیا، اسے پکارا گیا جو کوئی اس آگ میں ہے اور اس کے ماحول میں ہے، وہ برکت میں. پھر دوبارہ دیکھ لیں، فلما جا نودیا ان بورکا، بورکا من فی النار جو کوئی اس آگ میں ہے، ومن حولہا اس کے ماحول میں جو آگ ہے وہ ہیں، جو لوگ ہیں اس کے آگ کے اندر، سبحان اللہ رب العالمین، اور تسبیح ہے جو جہانوں کا رب ہے. تو یہ سمجھ لیے کہ یہ آگ، ایک مثال میں نے آپ کو قرآن سے دی کہ ایک آگ یہ ہے. تو اس کے معنی وہ جو فرشتہ تھا جس سے ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں، وہ ریفر کر رہا ہے، وہ جانتا ہے اس آگ کے جو فرشتے اس کے بنے ہوئے، فرشتے جس آگ کے بنے اس آگ کی بات کر رہا ہے وہ.
اچھا اب دوبارہ آگ کے دیکھیے ایک اور آگ کا مثال ایک اور ہے سورہ انبیاء 21 68 69. یہ لکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے, سنا ہوا آپ نے, تو لوگوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو. وہ یہاں ہے تو وہ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو, اپنے الہوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والو. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو اوپر ابراہیم کے. تو پتہ چلا کہ یہ وہ آگ اگر دوسری والی آگ تھی اس کو دوسری آگ بنا دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں. وہاں وہ ایک ہی آگ ہے, ادھر والی آگ یہاں کی ہو رہی ہے بات. یہاں پر بتا رہا ہوں میں, ابھی دیکھیے ایک اور آیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی دیکھیے ایک اور آیت آگے البقرہ 2:174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا اور اس کے ساتھ تھوڑی قیمت میں خرید لیتے ہیں, وہی ہیں جو نہیں کھاتے اپنے بطن میں اندر سوائے آگ کے, اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہیں تزکیہ کرے گا, جواز دے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد اس کو کور کر لیں, چھپا لیتے ہیں, تو ان کو کیا ہو رہا ہے, ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بطن میں اپنے اندر آگ کھاتے ہیں. یہ کون سی آگ ہے؟ کھا رہے ہیں آگ. یعنی اللہ کی آیت کی وضاحت جب یہ بتا رہے, دنیا میں بتا رہا ہوں میں بھی, دنیا میں آیت کی وضاحت ہونے کے بعد اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرے, وضاحت نہیں کرے, تو آپ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے آگ کھا رہے ہیں. یا کلون فی بطونہم الا النار, وہ کھاتے ہیں اپنے بطنوں کے اندر سوائے آگ کے, آگ ہی کھا رہے ہیں, اس کے علاوہ آگ کھائے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک آگ ہے. تو میں آپ کو پھر واپس اس بات پہ آ جاؤں کہ قرآن مجید میں ایک آگ پہ ٹاپک دیا جائے اور سمجھا جائے کہ آگ کس طرح اللہ نے بیان کی ہے. تو یہاں جب اس نے کہا تھا ابلیس نے کہ میں جن ہوں, جن لوگ کہ اگر اس کو جن سمجھ لیں, تو میں نے اس کو صفت, جیسے اگر فرض کیا کہ انسان کو اللہ بتا رہا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا, ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا, طین سے پیدا کیا, صلصال من حمأ مسنون, اس کے معنی الگ الگ لوگوں نے کیے ہیں, ہم نے اس طرح پیدا کیا, پھر ہم نے پانی سے پیدا کیا. تو اتنی ساری چیزیں اللہ بتاتا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے جن جو ہیں, جن, اب میں جن کی بات کر رہا ہوں, جن کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا وہ سنیں اب آپ. سورہ الرحمن 55 کی 15 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, اور سورہ الحجر 15 کی 27 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. دو جگہ قرآن مجید, صرف یہی دو جگہ ہیں جہاں قرآن میں جنوں کی تخلیق بیان کی گئی ہے, ان کی تخلیق بیان کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے جنوں کو تخلیق کیا مونگے کی آگ, مونگے. اب مونگے کیا میں بعد میں بتاتا ہوں, مونگے مطلب کورلز, وہ کیا وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. بہرحال اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسی آگ جو مونگے کی آگ ہے, اس سے ہم نے جنوں کو تخلیق کیا. پھر دوسری سورہ جن میں کہتا ہے اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا پہلے سے مسام, سوراخ والی آگ. مسام کہتے ہیں, جو مسام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسام, سوراخ والی آگ. مونگے, اور اللہ نے جو جن کی تخلیق کی ہے مونگے اور سوراخ والی آگ سے. مونگے سے جو آگ لگتی ہے اور سوراخ والی آگ جو, اب اس کو میں سمجھاتا ہوں, اس کے معنی یہ ہے, مسام سمجھیں سوراخ والی آگ کے مونگے, یہ کہاں ہوتے ہیں؟ گرم سمندر میں پائے جاتے ہیں. یہ زیادہ تر سمندر کی سطح کے کم گہرے پانی میں پائے جاتے ہیں اور پانی کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے آگ کس چیز سے لگتی ہے؟ گیس سے لگ گئی, لکڑی پہ لگ گئی آگ, کارپیٹ کو جلا دیے, کاغذ درخت کو جلا دے آپ. یہ جو مونگے ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندر کے اوپر والے حصے میں,
وہاں یہ اس کو کورولز کہتے ہیں, یہ پائے جاتے ہیں. اس سے جو آگ لگے گی نا, اس سے اللہ نے تخلیق کیا ہے جن کو. یہ میں 2 جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جن کو کس طرح تخلیق کیا گیا ہے. جنوں کو وہ ہوئے ہیں تخلیق وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار. ہم نے جنوں کو تخلیق کیا مونگے کی آگ, ایسی آگ جو مونگے سے لگے, یعنی کورل سے لگے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ, اور ہم نے جنوں کو تخلیق کیا پہلے سے من نار السموم, اور سموم ہے مسام, سوراخ, یعنی ایسی کورل تو ایک چیز ہے اس سے آگ لگ رہی ہے, لیکن جو آگ بھڑک رہی ہے اس سوراخ والی آگ ہے. یہ اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں کہ سوراخ والی آگ یعنی سوراخ میں سے آگ نکل رہی ہو اور وہ مونگے جو ہوں وہ جل رہا ہوں. تو یہ 2 کو ملا کے اللہ نے کوئی چیزیں بتائیں, جیسے تراب کہہ دیا یا تین کہہ دیا, اس طرح یعنی وہ پائے بھی جا رہے ہیں قرآن میں مسام سوراخ والی آگ. اس آگ سے تخلیق کیا جن کو. جن جو ہیں وہ تخلیق کی, جو ان کی تخلیق ہے وہ مونگے کی آگ سے یا سوراخ والی آگ, بسام کی جلنے کی آگ. تو جس طرح ہم کو مٹی سے بنایا ہے, مٹی نظر آ رہی ہے, اس مٹی دیکھیے اٹھا لے, اس سے بنے ہوئے آپ, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح وہ آگ جلتی ہے, اس کورولز جلتے ہیں اس سمندر کی سرفیس پہ, وہ آگ جلتی ہے. اس سے اللہ نے جن کو بنایا, کیسے بنایا اللہ جانتا ہے. مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سے سپیریئر اپنے آپ کو کیوں سمجھا کہ وہ اس آگ وہ سمجھ رہا تھا فرشتے جس سے بنے ہوئے, وہ نار کا اس سے, یہ نہیں کہا یہ کون سی آگ. اور میں نے بتا دیا آگ جو ہے ایسی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام ان کے جو اہل تھے وہ اس آگ میں تھے, اللہ کہہ برکت میں تھے وہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ کہہ رہا ہے ڈالا جب, تو اللہ کہہ رہا ٹھنڈی ہو گئی. تو آگ کو اپوزٹ مینوں میں قرآن میں یوز کیا ہے. اب اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں آپ, تو ترجمہ لکھتا ہے تم پیٹ میں آگ بھر رہا ہو, آپ کھا رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں آگ. تو وہ کہتا بھی ہے, اس نے مجھے ایسے الفاظ میں آگ لگ گئی, اس نے مجھے 2 الفاظ کیا کہہ دیے, مجھے آگ لگ گئی ہیں, آگ کہہ رہے ہیں لوگ. اور بتاؤں میں آپ کو, آگ تو پتہ نہیں میرے اندر تو آگ لگی ہوئی اس دن سے, کیا کروں میں کچھ بے چین ہو رہا ہوں, آگ لگی ہوئی. بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کو, تھینک یو. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا, اور اگر اس سے انکار کر کے وہ کافر ہو گیا, انکار کر کے وہ ڈھاپ بننے والا جن ہو گیا. جن تخلیق جو ہے وہ الگ ہے, اور اس نار اس سے جو کہا اس نار کو ریفر کیا ہے کہ جیسے فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے. شیخ صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ہے جو آیت سورہ بقرہ کی 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ, اس میں یہ کہ آپ نے کہا کہ اس سے مراد آدمی, آدم سے مراد آدمی. ہاں ہاں, تو یہاں پہ یہ حضرت آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے آپ کی نظر؟ نہیں وہ آدم ہے, کیوں نہ انہی کی مراد ہے, وہی سی بات کر رہا ہوں. اچھا, مطلب آدم سے میں ہماری اصل میں آدم جو ہے لفظ عربی کا اس کو آدمی کہتے ہیں میرے خیال سے. یہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم لوگ تو انسان ہیں نا, ہم بنی آدم ہیں. میں آدمی کہہ گیا اس کے ترجمے کے اعتبار سے. آدم تو عربی کے لفظ ہے نا, اس کو ہم اردو میں آدمی کر دیا, تو میں اس کانٹیکس پہ بات کہہ گیا. میرا مقصد وہ نہیں کہ ہم لوگ ہیں آدم. آپ سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے معاشرے میں جیسے انگریز لوگ بھی ایڈم نام رکھتے ہیں باہر ملکوں میں, وہ ایڈم ریفر کرتے ہیں, اسی نام کو رکھتے ہیں, جس سے آدم نام رکھ لے, اس سے اردو لینگویج میں یہ آدمی آ گیا. آپ بات سمجھیں, تو میں نے آدمی کہہ دیا.